الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ وقال تعالی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین کرام، دو مقامات کی آیتیں قرآن مجید سے پڑھی گئی ہے۔ پہلا مقام سورہ توبہ 36 نمبر کی آیت ہے۔ دوسرا مقام سورہ بقرہ 183 نمبر کی آیت ہے۔ ان آیات کے جو مطالب ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام کے ہیں، حرمت والے۔ یہ سورہ توبہ کے مطالب تھے۔ اور سورہ بقرہ کی جو آیتوں کی مطالب، اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تمہارے اندر ان روزوں کے ذریعے فکر آخرت پیدا ہو، موت کے بعد کی ابدی زندگی کی فکر پیدا ہو، یعنی دوزخ سے بچنے کی، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کی فکر پیدا ہونا، تقویٰ پیدا ہونا، وہ اعمال، وہ نافرمانیاں ترک کرنا، چھوڑنا، جس کا ابدی انجام آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ یہ جو مطالب تھے، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو انسانیت کیا ہے، بندوں کو بندگی کیا ہے، ابتدا سے جو ہے نا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت یہ نصیحت کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی عارضی زندگی ہے، تم کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ اس دنیا کو برتنا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم بعض کے دشمن ہو، تم کو دنیا میں ہمیشہ زندگی گزارنا نہیں ہے، ایک دن موت آئے گی، ختم۔ اس دنیا کو تم کو یوٹیلائز کرنا ہے، برتنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات بندوں کو ان کی مقصد زندگی کو متعین کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مقصد زندگی کو اپنے مرضی کے مطابق نہیں متعین کر سکتے۔ وہ خالق ہے جو ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر رہا ہے۔ یہاں سے تم سب اتر جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں آتی رہے گی، انبیاء اور کتاب، اور جو رب العالمین کی نافرمانی کے انجام کو، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی اللہ کو الہ واحد مانے گا اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے گا، ان کے لیے موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ میں جانے کا خوف اور جنت سے نکلنے کا، جنت سے محرومی کا غم نہیں ہوگا۔ جو میرے ہدایتوں کو صرف نظر کریں گے، جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، انکار دو طریقے کا ہے۔
ایک ہے سرے سے انکار، نہ اللہ نہ رسول نہ جنت نہ دوزخ. ایک ہے عملی کفر، لا الہ الا اللہ کا کلمے کا اقرار ہے، پھر کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا، رسولوں کی اطاعت و اتباع نہیں کرنا. پھر مسلمان ہیں ہم، امت محمدیہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقراری ہیں، لیکن پھر عمل سے ثبوت فراہم نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہے عملی کفر. تو ان دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جو سرے سے انکار کرنے والے ہیں، جو ایمان لا کر ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، ان دونوں کا انجام آخرت میں جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ رب العالمین ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر دیے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پہنچایا، اور ایک ایسی جماعت بنائی جو ہے، کون ہے وہ؟ اصحاب رسول، صحابہ کرام. تو اب امت محمدیہ ہم ہیں الحمدللہ، کلمے کے اقراری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ہم کو احکامات دیے، ہماری تربیت کیے زندگی کے ہر گوشے میں، تاکہ ہم دوزخ کے عذاب سے کل آخرت میں بچے اور مغفرت اور جنت کے مستحق بنے. اور جب سے کائنات اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، یہ خاص بات ذہن میں رکھیے، اس پیغام کے ذریعے ہم اس بات کو آج لے کر اٹھنا ضروری ہے کہ امت مسلمہ میں جو بگاڑ اس مہینے کے متعلق پیدا ہو گیا ہے، رمضان مبارک مہینہ، کہ کیا باقی کے 11 مہینے نامبارک ہے، منحوس ہے؟ سوچئے، غور کریے اس بات پر. اگر اس مہینے کو، مخصوص مہینے کو مبارک اگر ہم کہیں گے، تو باقی کے مہینے کیا ہو جائیں گے؟ نامبارک ہو جائیں گے، منحوس ہو جائیں گے. ایسا معاملہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی میں کرنے کی کوشش کروں گا. مبارک کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، اور اردو کے معنی ہوتے ہیں برکت کے، بڑھوتری کے. تو مبارک کس سے ہے؟ کچھ مہینے میں خاص چیز ہے، یا کچھ دن میں ایسی چیز ہے، یا رات میں ہے، یا کچھ جو ہے نا وہ ساتھ گھڑی میں ہے، یا جو ہے نا سال میں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے نا مبارک بول رہے ہیں. اور امت مسلمہ اللہ ماشاءاللہ مہینے کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں ہے. اللہ کی بندگی میں زندگی کے ہر معاملات کو طے کرنے کا نام ہدایت ہے، تقوی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں، وہ جو ہے نا زکوٰۃ کو ادا کرنا، صدقات دینا، فدیہ دینا، غریبوں پر خرچ کرنا، کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ مہینے کی اہمیت ہے ہمارے پاس، مہینے کی بندگی کر رہے ہیں ہم. اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے زندگیوں میں کیا تبدیلی آنا چاہیے، وہ ہمارے پیش نظر نہیں. یہی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. میں نے جو آیت انتخاب کی ہے سورہ توبہ کی جو 36 نمبر کی آیت ہے، جب سے اللہ تعالیٰ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی، آسمان و زمین کو پیدا کیا، سال کے 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے. ان 12 مہینوں میں کیا ہے؟ کوئی مہینہ مبارک، کوئی مہینہ منحوس. اللہ تعالیٰ یہ بات اپنی کتاب قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں بول رہے. اس پوائنٹ کو ذہن نشین کریے. اللہ رب العالمین اپنے کتاب قرآن مجید میں کوئی مہینے کو، کوئی سال کو، کوئی گھڑی کو، کوئی رات کو کیا بول رہے ہیں؟ مبارک نہیں بول رہے، لیکن ہم بول رہے ہیں. اب وہ مبارک ہے تو کیسے ہے، یہ بھی ہم جاننا ضروری ہے. تو سال کے 12 مہینے، جن 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں.
احترام کے ہے۔ کس اعتبار سے احترام کے ہے؟ کیونکہ حاجی حج کرنے کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں دور دراز مقامات سے کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں۔ تو اس میں امن ہو، جنگ و جدال نہ ہو، قتال نہ ہو، تو وہ مہینے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ یہ مہینے احترام کے ہیں، ان میں کسی قسم کا جنگ و جدال و قتال نہیں کرنا۔ یہ اتفاق اس پر مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، بس اتنی ہی بات ہے وہ۔ اس کے علاوہ کوئی رات، کوئی دن، کوئی مہینے کو ہم مخصوص جو ہے نا مبارک بول کے کیا کر رہے ہیں؟ مہینے کی جو ہے اہمیت کو بڑھا دیے، جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے کہ یہ خاص بات ذہن میں رکھیے، اس مہینے کے متعلق جو امت مسلمہ میں بگاڑ ہے، کیونکہ مہینے کی اہمیت ہے، اس کا استقبال کیسا کر رہے ہیں ہم؟ اس کے استقبال کے سلسلے میں بھی اتنے جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے ہم ایسا کر رہے ہیں کہ بیان کے باہر ہے۔ کیا ہے؟ کیا روایات ہے؟ وہ روایات جو اللہ رب العالمین کے حکم تقوی کے منافی ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ کیا ہے وہ روایات؟ اس مہینے میں سنت کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس مہینے کی عبادت یعنی فرض کی حیثیت 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ کون بولے بھائی یہ بات؟ اللہ بولے۔ اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جن کے ذریعے سے احکامات ان کی اتباع کرنا لازمی و ضروری ہے، عبادات، ذکر و یاد، نفس کے تزکیے کے کام، نیکی اور جو ہے نا ثواب کے جتنے کام ہوں گے اللہ کے رسول کی اتباع میں ہونا نا، اور ان کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اور اس سے یہ عمل ثابت ہونا کہ اس کی جو ہے نا مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیا اللہ کے رسول تقوی کے خلاف ایسی بات بول سکتے ہیں کہ ایک رات جگ لو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملے گا، اس مہینے میں عبادت کرنا 70 گنا جو ہے نا ثواب ملے گا؟ یعنی امت مسلمہ کو تقوی کی ترغیب دلانے کے بجائے، تقوی کیا ہے اس کی وضاحت کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ ثواب ثواب ثواب، یہ پڑھ لو اتنا ثواب ہے، یہ پڑھ لو اتنا ثواب ہے، اتنے قرآن پڑھ لو اتنا ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے بھائی، بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس بات کو ذہن نشین کریے آپ۔ سورہ بقرہ 185 نمبر کی آیت ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ ساری فضیلتیں والی جو باتیں ہیں نا، ایک فرض کی حیثیت 70 گنا، ایک سنت کی حیثیت ایک فرض، یہ بات وہ سورہ بقرہ کی 185 آیت کی روشنی میں تردید ہو جاتی ہے۔ اس کے خلاف اللہ کے رسول فضیلت والی بات نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا اول سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ 185 ہے۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، ایسا نہیں شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ عربی کے متن پہ بھی غور کیجئے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، نازل کرنا شروع کیا۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ کرو یہ مت کرو، اور اس کی صفت فرقان ہے، حق و باطل، صحیح و غلط کو پرکھ کر بتانے والی کتاب۔ پھر کیا ہے؟ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے پورے 29 یا 30 روزے رکھے۔ کسی سال جو ہے کسی مہینے کے 29 روزے ہوتے ہیں، کسی سال جو ہے 30 ہوتے ہیں۔ جو تم میں سے زندہ ہو، موجود ہو، اس مہینے کو پائے، ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا بھائی، اللہ کے احکامات ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ آسانی چاہتے ہیں ہمارے بندوں کے متعلق، تاکہ بندے اللہ کے احکامات پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اس لیے رخصت کیا ہے؟ وہ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَلَا سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ روزے تم پر فرض ہے ضرور، لیکن ان پر نہیں ہے وہ لوگ جو بیمار ہیں اور سفر اختیار کرے، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے. چھوٹے ہوئے روزوں کو پھر سے غور کریے پوائنٹ پہ. رمضان کے روزے بیماری اور سفر کی وجہ سے جو چھوٹ جاتے ہیں، ان روزوں کو غیر رمضان میں باقی کے 11 مہینوں میں پورے کر لے. اللہ آسانی چاہتے ہیں، ہم پر سختی نہیں چاہتے، اس کے احکامات آسان ہیں. تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ایک فرض کا بدلہ 70 گنا ملتا، ایک سنت کا بدلہ فرض کے حیثیت میں جو ہے نا کر دیا جا رہا، تو پھر وہ ایمان والے جو روزہ رکھے، تراویح کا اہتمام کرے، 5 وقت کی پنجگانہ نماز کا اہتمام کرے، پھر وہ لوگ محروم ہو گئے نا جی ثواب سے. جو فضیلتیں اور ثواب جو بیان کیے جا رہے ہیں، پھر ان کے لیے مبارک نہیں ہو گیا نا معاملہ. غور کریں آپ پہ پوائنٹ پہ. اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، جو روزے بیماری اور سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، وہ ایمان والوں کو یہ رخصت، یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورے کر لے. یعنی جو رمضان میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے ایک ایمان والے کو روزوں کے ذریعے سے، رب کی نافرمانی کے انجام آخرت کو جہنم سے جو ہے نا پیش نظر رکھ کے زندگی کے ہر معاملے انسان طے کرنا چاہیے. یہ ہے روزے کا مقصد. تو وہی تقویٰ غیر رمضان میں بھی حاصل ہوتا ہے. یہاں پر تقوی کی بات آ رہی، لیکن ہمارے کو ثواب بول کے کیا کر دے رہے؟ الٹا جو ہے نا سلا دے رہے. وہ بات چھوٹی ہوگی نا، 70 درجوں سے محروم ہو گیا آدمی، وہ بیمار اور مسافر. یہ خاص بات ذہن میں رکھیے. اور سارے عبادات کا مقصد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ سارے عبادات کا مقصد تقویٰ ہے. تقوی کا بدل جنت ہے، تقوی کا بدل ثواب ہے. ثواب کے معنی بدلے کے ہیں. اور بدلہ کب ملے گا؟ جو حکم جس مقصد کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، وہ اگر مقصد فوت ہے، اس کے جگہ کیا لا لیے؟ ثواب، فضیلتیں، برکتیں لا دیے. تو وہ مقصد فوت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا. تقوی کا بدل جنت ہے. سارے عبادات کا مقصد تقوی. یعنی کیا ہے؟ تقوی سنتے جا رہے ہیں مساجد سے، لیکن تقوی کی وضاحت، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ارے ڈرو اللہ سے. اللہ کا ڈر دراصل کیا ہے؟ اس عذاب کا ڈر، اس آگ کا ڈر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ ڈر دراصل ایک ایمان والوں کی زندگی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سارے مشرکانہ عقیدے دور ہو جانا چاہیے. جو تعلق بندے کا اور اللہ کا ہے، وہ راست ہونا چاہیے. بیچ میں نہ دھاگا، نہ ڈوری، نہ واسطہ، نہ وسیلہ، نہ جادو، نہ ٹونا، نہ نظر کا لگنا، نہ احمام پرستی. اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نفع پہنچنے کا، نقصان پہنچنے کا تصور، مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے. فلاں آیت پڑھ لو، پھونک لو، مل لو، دم کر لو، یہ سارے مشرکانہ عقیدے ہیں. اس قسم کا عقیدہ ایک ایمان والے کو، بندے کو، اس کے جو ہے نا تعلق کو اللہ سے کاٹ دیتا. یہ خاص بات ذہن میں رکھنا. تو تقویٰ کیا ہے دراصل؟ عقائد کی جو ہے نا اصلاح ہونا. عقائد کے تابع اعمال ہوتے ہیں. تو پھر وہ حکم، جس طرح روزے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ ان روزوں کے ذریعے تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہونا، دوزخ سے بچنے کی، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کی فکر پیدا ہونے کے بعد تمہاری زندگی باقی کیا ہونا؟ خاص کر مہینے کے حد تک نہیں بدلنا ہے، بلکہ پورے جو ہے نا زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا. ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہمارے تعلقات، ہمارے لین دین، ہمارے شادی بیاہ کے مسئلے،
ان سارے امور میں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کا اطلاق ہونا، طریقے کا اطلاق ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ اس بات کو نہیں بتایا جا رہا۔ سوچئے جو باتیں فضیلت کے اعتبار سے جو بتاتے چلے جا رہے ہیں ہم کو، کیا اس سے تقویٰ پیدا ہوتا؟ بلکہ جھوٹی امیدوں میں، جھوٹی آرزوؤں میں ہم زندگی گزارتے ہوئے جو ہے نا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوچئے کہ اس مہینے کے متعلق اور دوسری جو بگاڑ ہے قرآن، جبکہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ان سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت بھی کھلی کھلی، یہ کرو یہ مت کرو، اس کا انجام دوزخ ہے، اس کا انجام جنت ہے۔ ایسی کتاب بتانے والی کتاب جس کے اندر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء آیت نمبر 10۔ تحقیق ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں اے انسان تیرا ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ابھی وہ موقع نہیں آیا تم کو کہ اللہ رب العالمین کی اس کتاب ہدایت پر غور کر کے اپنی زندگی کی، اپنے مشرکانہ عقیدے کی، اپنے اعمال کی اصلاح کر کے موت کے بعد کی ابدی زندگی کی تیار کرتے؟ لیکن یہ مقصد کو فوت کرتے۔ کیا کر رہے ہیں؟ شب شبینہ کا اہتمام، ایک شب شبینہ، ایک ہی رات میں ختم قرآن۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، تراویح کا؟ غور کرنا نا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا، اور اللہ کے رسول اس کے حکم کے خلاف کوئی بات بول سکتے ہیں؟ ایک رات میں پڑھ لو قرآن؟ یہ اپنے نکالے ہوئے طریقے ہیں۔ 3 دن میں ختم کر دے رہے ہیں، 6 دن میں ختم کر دے رہے ہیں قرآن کو، جبکہ مشرکین مکہ، میرے بھائی مشرکین مکہ وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، ہم وقت واحد میں یہ قرآن کو ختم کر دے رہے ہیں نا، ایک ایمان والے امت محمدیہ، لیکن مشرکین مکہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ قرآن وقت واحد میں آپ پر کیوں نازل نہیں کیا گیا ایک ساتھ، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہ لوگ آپ سے ہر قسم کے سوالات کر رہے ہیں، ہم ان کے سوالات کا بخوبی احسن انداز میں ان کو جواب دے رہے ہیں تاکہ ایمان والوں کو موقع اور محل کے اعتبار سے کون سے حکم پر کس طرح عمل کرنا ہے اس کے پر آسانی پیدا ہو۔ یہ ہے معاملہ۔ اور قرآن کی، بلکہ قرآن کی توہین نہیں ہو رہی، یہ اللہ رب العالمین کے خالق کائنات کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے ہمارا، جو پڑھا جا رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ بالکل اللہ کی حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ صحابہ کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ ورتل القرآن ترتیلا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ بھی حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کرو؟ قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پھر ایسا حکم اس شخص کو دیا جا رہا جو قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ایمان میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، کیا اس حکم کے خلاف کر سکتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب ملے گا؟ اتنے قرآن ختم کر دیے، بے سمجھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہم۔ سب سے بنیادی بات، ہماری فکر میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی۔ ایسے رمضان زندگی میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن ہمارے زندگی میں کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہو رہی، تو پھر ایسے کتنے روزے دار ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے کتنے روزے دار ہیں جن کے حق میں فاقے کے سوا کوئی چیز نہیں ملے گی، بھوکے۔ سوچئے، غور کریے، ہم اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا۔ پھر وہ بات جو رات کے متعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ہجرت کر کے آنے کے بعد 13 سال مکی زندگی کے گزر گئے، بنا کوئی تلاش شب قدر گزر گئے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں، پہلی وحی جو مجھ پر نازل کی گئی تھی، وہ پہلی وحی قرآن کی جو نازل کی گئی مجھ پر، وہ شب قدر والی رات ہے، اور وہ رمضان میں آئی۔ وہ آپ کو مدینے میں آنے کے 2 سال بعد معلوم ہو، غالباً 1.5 یا 2 سال بعد معلوم ہوا، جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں آپ پر قرآن نازل کرنا شروع کیا گیا. تو جب معلوم ہو رہا یعنی اس طرح 12 سال 15 سال بغیر تلاش شب قدر گزر گیا. تو آپ آئیے اس زندگی کا جائزہ لے, باقی کے کتنے ہیں آپ کے حیات میں؟ صرف 8 رمضان ملے, 8 رمضان. اس حکم کی تعمیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور سفر کی وجہ سے جو روزے چھوٹے جاتے ہیں ان روزوں کو دوسرے دنوں میں پورے کر لینے کا ہے معاملہ. وہ آپ کا جو ہے نا معمول تھا, آپ پر فرض تھا, کیونکہ آپ غزوات میں شریک تھے. تاریخ میں ہے, سیرت النبی میں ہے کہ ایسے 3 یا 4 رمضان گزرے آپ کے جو سفر میں تھے, آپ جنگ کے حالات, جو سفر ہے جس میں آپ روزے نہیں تھے, آپ ان روزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے نا 11 مہینے میں جو ہے نا پورے کر لیتے تھے. اس کو جو ہے نا بگاڑ کی شکل دے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رہتے تھے, فلاں روزہ رہتے تھے. یہ تصورات, یہ راتوں کا جگنا, یہ بالکل خلاف سنت ہے. دیکھیے صحابہ کرام کی روش نہیں ہے بلکہ تقوی کے خلاف ہے. فضائل والی ساری باتیں, ساری روایتیں جھوٹی ہے. یہ میری بات نہیں ہے بلکہ ادارے سے بھی بار بار بولی گئی ہے. شبلی نعمانی صاحب سیرت النبی جلد اول میں لکھتے ہیں کہ فضائل والی, ثواب والی, یہ پڑھ لو اتنا ثواب, یہ پڑھ لو اتنا ثواب, فرض کی حیثیت 70 گنا ملتا. یہ تقوی کے خلاف ہے نا. یہ ساری باتیں فضائل والی, مناقب والی جو باتیں ہیں وہ ساری کی بالکل قرآن کے موافق آپ نے فرمائی بات. تو ہم کو سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کر کے, یہ جو ہے نا مہینے آئیں گے, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم زندہ رہ سکتے نہیں رہ سکتے. ہم جو ہے نا کیا ہے, ایسے جو تصورات ہیں کہ اس کی پریپریشن میں بیٹھے ہوئے, بلکہ ایک ایمان والے کی زندگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مخصوص مہینے کا منتظر نہیں رہتا ایک ایمان والا. مل گیا الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے, شکر الحمدللہ. ایک ایمان والا جس کو آخرت کی فکر ہے, دوزخ سے بچنے کی فکر ہے, مغفرت اور جنت کے مستحق ہونے کی فکر ہے, اپنے نفس کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ جائزہ لیتا ہے کہ میں کیا اعمال آگے بھیج رہا ہوں, میں اب تک کیا بھیج چکا ہوں, اب میں کیا بھیجنے کا ارادہ ہے میرا, اور اس سے توبہ اور استغفار کر کے اس میں لطف نہیں ہوتا, گناہ میں اللہ کی طرف پلٹ جاتا. یہ ہمیشہ کے لیے. یہ جو آیت پڑھا میں سورۃ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وہ حق یہ ہے جب بھی جہاں بھی آفس میں, کاروبار کرتے ہوئے, بازار میں, گھر میں, جہاں کہیں بھی تمہاری موت آئے, وہ موت حالت اطاعت و فرما برداری کی ہونا چاہیے, نافرمانی کی حالت نہیں ہونا چاہیے. کیا مخصوص رمضان کے لیے یا پوری زندگی میں؟ غور کر لیا جائے. پھر سورہ حشر کی آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو نصیحت کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈر کر کیا کرو؟ اللہ کا ڈر دراصل اپنی تباہی کا خوف ہے جی, عذاب کا ڈر ہے. اس کو شام میں رکھ کر ایک ایمان والا اپنے زندگی کے جو ہے نا مراحل کو طے کرتا ہے. نفس شیطان ماحول کی وجہ سے نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. ڈر کر کیا کرو؟ ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے. کیا دنیا دار بن گیا؟ دنیا برائے آخرت کا رویہ ہے یا دنیا دار ہے؟ دنیا برائے دنیا کا نظریہ ہے یا مشرکانہ عقیدے میں گرفتار ہے یا ویسی رمضانہ آتے جا رہے ہیں, جاتے جا رہے ہیں, فضیلتوں میں ثوابوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اس سے نکلنا ضروری ہے. اس سے نکلنے کا ایک واحد ذریعہ ہے, لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ہر چیز کو دنیا میں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. آخرت میں جنت اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. وہ بھی علم کیسا ہونا؟ ابھی جتنے آیات میں آپ کے سامنے کوٹ کیا ہوں تقوی کے مطابق ہوں. تقوی کیا ہے؟ یہ آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے امتوں کو جس کو کتاب دی گئی تھی اور آپ کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. ارے کتنے مسلمان ہیں جی اللہ ماشاء اللہ فضائل میں ڈوب گئے, ختم قرآن کرتے چلے جا رہے ہیں, فضائل ثواب برکت
تقوی کے خلاف ہے. اس سے پہلے بھی امتوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی اور آپ کو بھی ہم نصیحت کر رہے ہیں, اللہ کا ڈر, خوف, تباہی کا اپنی جو ہے نا فکر پیدا کرو. اگر تم تقوی کے خلاف عمل کرو گے, فَإِن تَكْفُرُوا, یہ ساری جتنے باتیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ تقوی کے خلاف ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے. اور تمہاری عبادت چھوڑ دینے سے, بندگی اللہ کی چھوڑ دینے سے, ساری دنیا مل کر بھی چھوڑ دینے سے اس کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, وہ غنی ہے, حمید ہے, تعریف کیا ہوا ہے. اور جو ہے نا کیا ہے, وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا پر اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ کی ہدایتیں حاکمانہ ہے, وہ بندوں کے لیے ہے تاکہ بندے اللہ کی ہدایتوں پر, رسول کے طریقے پر, نبی اسوہ صحابہ کے طریقے پر عمل کر کے کل دوزخ کی آگ سے بچے, مغفرت اور جنت کے مستحق بنے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین.